تھوڑی دیر بعد نعیم کوٹ اور ٹوپی اتار کر کوئلوں کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھینس کے گرم دودھ کا کٹورا اور سرخ گیوں کی روٹی تھی اور وہ سردی سے اکڑے ہوئے جبڑوں کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ نیاز بیگ اسے بتا رہا تھا، یہ سب تمہاری زمین کا ہے۔ دودھ اور روٹی چباتے ہوئے نعیم بے دھیانی سے بولا، میری؟ ہاں، آخر کراس کی زمین تھی۔ ان 2 برسوں میں اتنا پھل پڑا کہ میں نے یہ سب بنایا۔ نور پور کے 10 کسانوں کو بیج کے لیے اناج دیا اور ابھی تک کوٹری بھری رکھی ہے۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو سب دکھاؤں گا۔ یہ فرش، چبارہ، دیواریں میں نے خود بنائی ہیں اور ایک جوڑی بیل جاٹ نگر کے چودھریوں سے خریدی ہے۔ جب میں جیب میں رقم ڈال کر جاٹ نگر جانے لگا تو لوگوں نے کہا، چودھریوں کے ہاں خریدار بن کے جانا کوئی مذاق نہیں، سنبھل کر جانا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے عزت سے تمہارا نام لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کی ماں نے خوشی سے بستر کی چادر کو چھو کر کہا، ایسی چادریں ہمارے پاس 11 اور ہیں۔ نیاز بیگ نے اس پہ انگلی ہلائی، تو بیچ میں مت بول، سارے گاؤں کو پتہ ہے 11 اور ہیں۔ نعیم نے برتن خالی کر کے زمین پہ رکھ دیا اور آستین سے منہ صاف کیا۔ اس وقت علی، جو بے آواز قدموں سے چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے نکل کر بولا، میرے لیے شہر سے کیا لائے ہو؟ نعیم نے بچے کی معصوم آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل میں شدید کم مائگی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے علی کے گال کو چھو کر کہا، میں شہر نہیں گیا تھا۔ جاؤ جاؤ، تنگ مت کرو، تھکا ہوا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ نیاز بیگ نے ہاتھ سے لڑکے کو پرے دھکیل دیا، پھر نعیم کو کندھے سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ یہ مشکی بیل اس علاقے میں دور دور تک مشہور ہے۔ اسے کھولنے کے لیے 3 دفعہ چور آئے، پھر میں نے دروازے میں میخیں ٹھوک دیں۔ یہ دیکھو، یہ سب میں نے اپنے ہاتھ سے ٹھوکی ہیں۔ میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا، خود بیائی کرتا ہوں، خود فصل کاٹتا ہوں۔ جب ہاتھ سے کام نہ کرو تو کیا پاؤ گے؟ نیاز بیگ نے فخر سے ہاتھ پھیلائے۔ اس کی سوکھی جلد میں سے لکڑی کی طرح سخت اور خشک ہڈیوں کے جوڑ ابھرے ہوئے تھے۔ یہ کھلیان بھی میں نے بنایا ہے نعیم، آؤ اناج دیکھو۔ اس نے اناج والے کمرے کا تالا کھول دیا۔ نعیم نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں اور چلتے ہوئے اسے ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ بابا، تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو۔ نیاز بیگ کی آنکھوں میں دہشت نظر آئی۔ اس نے منہ پھیر کر گیوں کی مٹھی بھری اور مصنوعی سخت لہجے میں بولا، میں کسی کے لیے عورتوں کی طرح نہیں روتا، کام کرتا ہوں۔ میں نے مکان بنایا ہے۔ منت سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ نعیم نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور مکان بنانے کے باوجود بیٹے کے صدمے نے اسے ختم کر دیا ہے۔ جب گاؤں کی گلیوں میں دھوپ داخل ہوئی اور کھیتوں کا کوہرا پگھل کر زمین میں جذب ہو گیا تو وہ کوئلوں کی آگ سے گرم کیے ہوئے کمرے میں گھس کر سو گیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو دھوپ ڈھل چکی تھی۔ نیاز بیگ صحن میں گھوڑی کو لٹائے نال ٹھوک رہا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر بولا، 2 مرلے گنا رہ گیا تھا، آج سارا چھیل دیا ہے۔ آج رات کو آخری کڑا چڑھے گا۔ 42 من گڑ میں نے الگ رکھ دیا ہے، اساڑھ میں بیچوں گا جب بھاؤ چڑھے گا۔ گھوڑی کے نال ٹھوک کر وہ دونوں گنا ڈھونے کے لیے روانہ ہوئے۔ کھیتوں کے بیچ میں نیاز بیگ باتیں کرتا ہوا آگے چلتا رہا۔ اس نے ہر کھیت کے کاشتکار کی کاہلی اور کام چوری کے قصے سنائے اور پچھلے 2 برس میں جو فصلیں ان کے کھیتوں سے اتریں ان کا اپنی فصلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے بتاتا رہا۔ گاؤں سے باہر نکل کر نعیم کی نظر غیر ارادی طور پر مغربی کونے کی جانب اٹھی۔ وہ پھوس کی چھت والا ایک کمرے کا ماسٹر کا مکان تھا جس کے احاطے کی شکستہ دیواریں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ نیاز بیگ ہاتھ پھیلا کر بولا، دیکھ نعیم، یہاں سے ہماری زمین شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک قدم بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فصل کی جڑ نہ ہو۔ میرے گنے کو دیکھنے کے لیے سارا جاٹ نگر پل پڑا تھا۔ پھر نعیم کو گنوں پہ کام کرتی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھتے پا کر اس نے ہاتھ پھیلایا،
ہاں، یہ احمد دین کی بہو ہے اور یہ بیٹی ہے، محنتی لڑکیاں ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی اب ایسی عورت کی ضرورت ہے نعیم۔ وہ نعیم کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا، پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولا، اور تو کون ہے؟ تیسری لڑکی جو تیز معلوم ہوتی تھی ذرا ہنسی، میں رحمو کی بیٹی ہوں۔ تم نے سرما لگانا چھوڑ دیا ہے چچا؟ نیاز بیگ کھسیانہ ہو کر پاؤں پٹکنے اور ان کے گرد گھومنے لگا۔ کام کرو کام، جوان لڑکیوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ لڑکیاں ہنس پڑیں، پھر نعیم کو دیکھا تو شرما گئیں اور اپنے کام میں جٹ گئیں۔ رات کو مویشیوں کے احاطے میں گڑ کا کڑا چڑھا، جیسے ہر روز رات کو چڑھتا تھا۔ نیچے گنے کے چھلکے کی آگ جلائی گئی۔ نئے بیل جوتتے ہوئے نیاز بیگ نے ایک بار پھر ان کی تعریف کی اور جاٹ نگر کے چودھری کا قصہ دہرایا۔ گاؤں کا ایک نوجوان جولاہا بیلنے پر آ بیٹھا تھا اور چھلے ہوئے گنے اس میں دے رہا تھا۔ ایک اور نوجوان تھوڑے تھوڑے وقفے پر رس نکلے ہوئے گنے کا گودا اٹھا کر سوکھنے کے لیے پھیلا دیتا اور خشک گودا آگ میں جھونک دیتا۔ تیسرا نوجوان رس کے بھرے ہوئے گھڑے اٹھا اٹھا کر قطار میں رکھتا جا رہا تھا۔ نیاز بیگ کھڑا ابلتے ہوئے رس میں لکڑی ہلا رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھنڈی ترئی کی جڑوں کا رس کڑاہ میں نچوڑتا، جس سے گڑ کا میل کٹ کر اوپر آ جاتا۔ لکڑی کے چمچے سے میل اتار کر وہ پھر لکڑی ہلانے لگتا۔ جوش کھاتی ہوئی رس کی میٹھی گرم خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی اور نیاز بیگ بولتا جا رہا تھا، منڈی کے سارے گڑ کے سوداگر میرا نام جانتے ہیں۔ 50 گاؤں کا گڑ لا کے رکھ دو، میرے گڑ کو یوں پہچان لیں گے جیسے میرا نام لکھا ہو۔ سوڈے کی ایک چٹکی نہیں ڈالتا، لٹھے کا سا سفید گڑ نکالتا ہوں۔ بھنڈی کی کیا بات ہے۔ عام دستور کے مطابق گاؤں کے کئی نوجوان جن کی اپنی فصل نہ تھی وہاں جمع تھے۔ دن کا کام ختم کرنے کے بعد اس وقت وہ آگ تاپنے اور گڑ کھانے کے لیے آ بیٹھے تھے اور نیاز بیگ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کسانوں کے سادہ اکھڑ مذاق، گاؤں کی لڑکیوں اور اپنے معاشقوں کی باتیں، اور دن بھر کی چھوٹی چھوٹی خوشی غمی کی باتیں، چاند ستاروں کی رات سے متعلق توہمات سے بھرپور کہانیاں اور گانے۔ بیلنے والے نوجوان نے گانا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے بیلنے میں گنا دے رہا تھا اور دوسرا ہاتھ کان پہ رکھے چاند کی طرف منہ کیے گانا گا رہا تھا۔ سرد رات میں گانے والے کی بھاری آواز چاندنی کو توڑتی ہوئی دور تک جا رہی تھی اور سننے والوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے سوچا، سیدھی سادی دیہاتی آوازوں میں لچک کی کمی کے باوجود اس قدر گہرائی اور وزن ہوتا ہے۔ وہ سب سے الگ چھلکے کے ڈھیر کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک پہر رات گزر چکی تھی جب شیشم کا میخوں والا دروازہ چرچرایا اور ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا اندر داخل ہوا۔ آگ کی روشنی میں آنے پر نعیم نے ماسٹر کا چہرہ پہچان لیا۔ چند نوجوانوں کے سلام کا جواب دے کر وہ نعیم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا تھا تم آ گئے ہو۔ 2 سال کیا کرتے رہے؟ کام۔ کہاں؟ 9 جگہوں پر، مجھے نام یاد نہیں رہے۔ کام بنا؟ چند ایک جگہ پر بنا، باقی میں تو خفت ہی اٹھانی پڑی۔ اوہ، ماسٹر اداسی سے بولا، خفت تو ہوتی ہی ہے عزیز دوست، آزادی اور فتح سے پہلے خفت ضرور آتی ہے، وہ طاقت جو کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ نعیم کی آنکھوں میں شدید کھچاؤ دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اوہ، ان باتوں کا وقت نہیں۔ نعیم نے تیزی سے کہا، مجھے ان باتوں کی کوئی خواہش نہیں۔ نعیم کے چہرے کی برہمی اور غصے کو ماسٹر نے بڑے تعجب سے دیکھا۔ بیلنے پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے پھر گانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی اونچی جاندار آواز رات کے سناٹے میں جیسے نعیم نے بہت دور سے سنی۔ ایک گیت جس میں محبوب لڑکی کا ذکر تھا، گیہوں اور مکئی کے کھیتوں کا، گھوڑوں، کبڈی کے کھلاڑیوں، نوجوانوں کے ناچ، محبت کے غم کا، اور محبوب مردوں کی موت کا ذکر تھا۔ آدھی رات کا گیت
جس میں ماغ کی سردی، چاندنی رات کی موسیقی اور زندگی کی کتنی ہی چھوٹی بڑی مسرتیں تھیں جن سے وہ اتنا عرصہ محروم رہا تھا۔ ماسٹر بولا، اب آگے کہاں جاؤ گے؟ اب میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں رہوں گا۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھے گویے کی آواز سنتے رہے اور مٹی کے آبخوروں میں سے مکھن ملا گرم گرم گڑ کھاتے رہے جو نیاز بیگ نے ان کو دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، جس گھوڑے کو اس کا ایک آبخورا کھلا دو وہ چاروں پاؤں پر اٹھ کر یہ دیوار پھاند جائے گا۔ کھاؤ کھاؤ، سن 14 کے بعد اتنا جاڑا پڑا ہے۔ ماسٹر نے گڑ سے لتھڑی ہوئی انگلیوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارے بعد بہت لوگ تمہیں پوچھنے آئے تھے۔ کون تھے؟ ریونیو کے اور پولیس کے۔ پھر چودھری نیاز یہی کہتا رہا کہ تم کلکتے گئے ہو، اور جب وہ اتا پتا پوچھتے تو کہتا، خود جا کے ڈھونڈ لو، اتنا سا تو شہر ہے۔ نعیم ہنس پڑا۔ ماسٹر نے اداس مگر مضبوط آواز میں کہا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، ہندو مسلم سوال۔ دلی میں فساد ہوئے ہیں، مسجد کے آگے باجا بجانے پر، گؤ کشی پر۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ نعیم کا دل چاہا کہ ان لوگوں کے متعلق کچھ پوچھے، لیکن اس موضوع سے اسے جو ہچکچاہٹ اور نامعلوم سی دہشت تھی وہ اوپر آ گئی اور وہ چپکا بیٹھا رہا۔ یہ چیزیں صحت مند تحریکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماسٹر نے پھر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے زیادہ کھینچ نہ سکا اور بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نعیم نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، خفا مت ہونا ماسٹر، میں اب کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے، اب یہیں رہوں گا۔ تم نے میرے باپ کی حالت دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے نعیم، ٹھیک ہے، ہر شخص کا اپنا کام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ماسٹر اپنے چہرے پر ناگواری کے اثرات کو چھپا نہ سکا۔ جانے سے پہلے نعیم نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا اور اس وقت اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ ہاتھ محض مردہ گوشت اور ہڈیوں کا بھاری وزن تھا۔ اس کی چھٹی حس نے جو ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کرنے لگتی تھی، اسے آنے والے خطرے کا نامعلوم سا پتہ دیا۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے بڑے سے اداس چہرے کو غور سے دیکھا۔ ماسٹر، تم نے مجھے اپنی کہانی نہیں سنائی، تم نے کہا تھا۔ ماسٹر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ابھی وقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی میں وہ اجنبیوں کی طرح جدا ہوئے، یہ جانے بغیر کہ آخری بار مل رہے ہیں۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد نعیم نے اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کیا۔ رات بھر جاگنے کے بعد اس کا باپ اب سو رہا تھا۔ نقلی ریشم کے سرخ لحاف میں اس کا بوڑھا جسم گٹھری بنا پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوکرے ڈھکے ہوئے رکھے تھے اور تازہ گڑ کی میٹھی گرم خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نعیم مسکراتا ہوا صحن میں نکل آیا۔ اس کے ماموں کا لڑکا راول اور علی نلکے کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے کان سے پکڑ کے علی کو کھڑا کیا اور ہوا میں اچھالا۔ لڑکا آواز نکالے بغیر اس کے کندھے پہ آ کے گرا اور اس کی گردن کا گھوڑا بنا کر بیٹھ گیا۔ نعیم ان دونوں کو لے کر احاطے میں نکل آیا۔ پھر اس نے بڑے لڑکے کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم تو بڑے لمبے ہو گئے ہو۔ لڑکے اس سے مانوس نہ تھے مگر چند ہی باتوں میں کھل گئے۔ علی اس کی گردن پہ چڑھا چڑھا بولا، میں گھوڑی دوڑا لیتا ہوں۔ راول بولا، میں گھوڑی پہ کھڑا ہو کے اسے دوڑا لیتا ہوں۔ نعیم نے گپ ماری، جب میں تمہارے جتنا تھا تو اس پر سیدھا لیٹ کے دوڑایا کرتا تھا۔ دونوں لڑکے تعجب سے بولے، سیدھا لیٹ کر؟ راول نے پوچھا، کلکتے میں گھوڑے ہوتے ہیں؟ ہاں، گاڑیوں میں جتتے ہیں۔ بیل گاڑیوں میں؟ نہیں، گھوڑا گاڑیوں میں۔ وہ کھڑا ان سے گپے مار رہا تھا کہ اس نے صحن میں باپ کی آواز سنی۔ تینوں اندر جا کر نیاز بیگ کے گرد
تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے رات کا مکھن ملا گرم گڑ کھایا، پھر بھینس کا دودھ اور روغنی روٹیاں۔ نیاز بیگ ہر چیز اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، کھاؤ کھاؤ، کسان اور گھوڑا جب تک کھاتے رہیں جوان رہتے ہیں، جب کھانا بند کر دیں تو مر جاتے ہیں۔ کسان اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نعیم کو تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے جیسی خوراک کھا رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے کچے آم کا اچار اور تربوز کھایا۔ نیاز بیگ بولا، بھینس کا معدہ خراب ہو جائے تو اچار کی پھانک دیتے ہیں، اچار کھاؤ، پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد نعیم نے اپنے فوجی تھیلے میں سے فرانس سے خریدا ہوا سگار نکال کے سلگایا اور دھوپ میں بیٹھ کر پینے لگا۔ جنگلی انگور کی بیل اس کے سر پہ جھکی ہوئی تھی، اس میں کئی ننھی منی چڑیاں پر پھولائے دھوپ سیک رہی تھیں۔ سردیوں کا آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ تلخ سیاہ تمباکو پیتے ہوئے اس نے ایک لمبے عرصے کے بعد جاڑوں کی ایسی سہانی صبح اور خوشگوار گرم دھوپ کا لطف اٹھایا۔ نیاز بیگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سگار پر نظریں جمائے بولا، اس کا دھواں بڑا تلخ ہے، مجھ کو تو نہیں بھاتا۔ نعیم نے تھیلے میں سے دوسرا سگار نکال کر اسے دیا اور سلگانے میں مدد کی۔ نیاز بیگ تمباکو کا کش لے کر بولا، تمہارے تھیلے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، فکر نہ کرو۔ جب تک سورج اوپر آیا وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نیاز بیگ نے مصنوعی سخت لہجے مگر دل میں ڈرتے ڈرتے پہلی بار اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور کیوں اتنا وقت ضائع کر کے آیا تھا۔ نعیم کے اس جواب پر کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، نیاز بیگ نے پوچھا کہ پھر اس نے کیا تیر مارا تھا۔ نعیم چالاکی سے اس سوال کا جواب ٹال گیا اور اسے یقین دلانے لگا کہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ جب سورج کی کرنیں سیدھی ہو گئیں اور وہ وقت ہوا جب گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں کام کرنے والے مردوں کا کھانا لے کر جاتی ہیں، تو انہوں نے باہر ہلکا ہلکا شور سنا۔ دونوں باپ بیٹا باہر نکلے۔ کسانوں کی ایک ٹولی گلی کے موڑ پہ نمودار ہوئی، ان کے گھر کے سامنے سے گزر کر اگلے موڑ پہ غائب ہو گئی۔ اس ٹولی میں زیادہ تر نوجوان تھے جن کے چہروں پر دبے دبے جوش کی زردی اور خوف و ہراس تھا۔ اس ٹولی میں نعیم اور اس کے باپ نے چند اجنبی شکلیں دیکھیں۔ جب وہ گزر گئے تو نیاز بیگ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ پیچھے پیچھے نعیم کے ساتھ اس گلی کی طرف بڑھا جدھر سے وہ لوگ نکلے تھے۔ سامنے طویل گلی میں دھوپ پھیل چکی تھی، گھروں کے دروازے بند اور نیم وا تھے۔ وہ دونوں ابھی وہیں کھڑے تھے کہ گلی کے دوسرے سرے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ سخت سراسیمہ حالت میں اس کے دونوں پاؤں بیچ میں بہنے والی نالی کے دونوں طرف باری باری پڑ رہے تھے۔ وہ عجیب مضحکہ خیز طریقے سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا لہنگا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے 2 سالہ بچے کو اس نے ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ نزدیک آنے پر پہچانا وہ رحمت کی بہو تھی۔ نیاز بیگ کو دیکھ کر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے چیخ نکلی، مار دیا، خون کر دیا ظالموں نے۔ نیاز بیگ نے لپک کر بچے کو سنبھالا۔ کس نے خون کر دیا؟ کس کو مار دیا؟ عورت روتے ہوئے بولی، اس کو، ماسٹر کو۔ نیاز بیگ نے بے صبری سے پوچھا، کہاں؟ کہاں پر؟ کیوں؟ ہیں؟ عورت کے منہ سے صرف اتنا نکلا، ہائے چچا نیاز، وہ بڑا بھلا مانس تھا۔ نعیم پلٹ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بے چینی سے گھوڑی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر فضا میں دیکھتے ہوئے سوچا، مجھے کیا؟ پھر وہ سیدھا ماں کے پاس جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں، جو کل بیٹے کے آنے پر مغرور سی ہو گئی تھی، صبح ہی صبح دوسری عورت کے ساتھ خوب زور کی جنگ کرنے کے بعد اس وقت اطمینان سے بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر نعیم باورچی خانے میں گھس گیا۔ باجرے کی میٹھی روٹی کا ٹکڑا چبایا، پھر نہیں نگل سکا تو اگل دیا۔ جھلا کر اس نے روٹی کا ٹکڑا دور پھینکا اور اونچی آواز سے بولا، مجھ کو اس سے کیا غرض؟ صحن میں کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر نلکے کی ہتھی مروڑتا رہا، پھر اچک کر ہمسائے احمد دین کے صحن میں دیکھتا رہا۔
انگور کی بیل پر بیٹھی ہوئی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کی، گائے کے 4 دن کے بچڑے کو بازو میں لے کر اٹھایا، دروازے میں کھڑے ہوئے علی کو اشارے سے بلایا جو اس کی ماں کے ڈر سے غائب ہو گیا۔ نعیم دوبارہ نلکے کے پاس گیا اور ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی پیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکل آیا۔ گلی میں اکا دکا آدمی جمع ہو گئے تھے اور نیچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پاس سے گزرتے ہوئے میراثی کو روک کر نعیم نے پوچھا، کیا بات ہوئی ہے؟ گو کشی کی بات تھی چودھری، مدت سے تمہیں پتہ ہے سائیں کے ڈیرے پہ 15ویں کے 15ویں گائیں ذبح ہوتی ہے۔ آج ہندو ضد پر آ گئے۔ ضد پر کیا آ گئے، یہ سب ان سوروں کی شرارت ہے جو باہر سے آئے ہیں۔ بس جھگڑا بڑھ گیا۔ ماسٹر بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، سمجھانے گیا اور سوروں نے اسے ختم کر دیا۔ میراثی کو بولتا چھوڑ کر نعیم وہاں سے چل پڑا۔ کھیتوں میں چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں شیشم اور کیکر کے ذخیرے کے گرد کافی جگہ ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک کچی دیوار تھی۔ پگڈنڈی پر ایک جگہ مٹی کا برتن ٹوٹا پڑا تھا، لسی بہہ کر زمین میں جذب ہو چکی تھی۔ پاس ہی چنگیر اور باجرے کی روٹیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ اس عورت کی تھیں جسے موت کے نظارے نے پریشان کر دیا تھا۔ نعیم نے پنجوں پر اچک کر دیوار کے اوپر سے دیکھا۔ کیکر کے درخت کے نیچے ماسٹر مرا ہوا پڑا تھا۔ اس کے دونوں بازو پھیلے تھے، زرد مردہ چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ ذرا فاصلے پر ایک مریل سی مٹیالے رنگ کی گائے گھاس چر رہی تھی۔ نعیم نے بے دلی سے دیوار پہ تھوکا اور واپس چل پڑا۔ گاؤں میں داخل ہوتے وقت اس نے نوجوانوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو لٹھ اور بلم ہاتھوں میں تھامے، چہروں پر خطرناک ارادوں کی چھاپ لیے ایک جگہ جمع تھے۔ نعیم کندھے جھکائے، جیب میں ہاتھ دیے ان کے پاس سے گزر گیا اور اپنے آپ سے بولا، مجھ کو اس سے کیا غرض؟ لیکن رات کو سونے کے لیے جب وہ بستر پر لیٹا اور اندھیرے میں ماسٹر اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور رات بھر جاگ کر بے گناہ انسانی خون کی اذیت سہتا رہا۔ مارچ کے مہینے کا پہلا دن تھا جب نیاز بیگ منہ اندھیرے اپنی فصل کو پانی لگانے کے لیے کھیتوں میں گیا۔ 1 گھنٹے تک وہ زرد ہوتی ہوئی گیہوں کی فصل کے درمیان پھرتا اور پانی کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب پانی کھلا تو وہ کدال اٹھا کر کیچڑ میں گھس گیا اور پانی کاٹ کاٹ کر مختلف کھیتوں کو لگانے اور باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو 1 گھنٹے کے بعد آیا نامراد، اور جو آیا تو برف کی طرح لگ رہا ہے، ہیں؟ وہ جھڑک کے بولا۔ پر ٹھہر، فکر نہ کر، میرا بھی اتنا گیہوں ہے 1 گھنٹے میں گھڑ سوار احاطہ نہیں کر سکتا۔ تیرا بھی پھرتے پھرتے بھرکس نہ نکل گیا تو مجھے پکڑ لیو، بس 2 قدم چل کے زمین میں گھس جاتا ہے۔ آ میرے ساتھ، تجھے پتہ چلے کہاں تک جانا ہے۔ آ نہر کے بچے، اتنا گیہوں سارے گاؤں میں کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ شرم کر، میں بڈھا آدمی ہوں۔ جب جوان تھا تو پتہ ہے ساری رات پانی میں کھڑا رہتا تھا۔ اس گندم کو بیچ کر مجھے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ مجھے اس کی بیماری کا علم ہے۔ اسے اب ایک عورت کی ضرورت ہے۔ یہ مرد کی بڑی بیماری ہے۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا اور اپنی کامیاب تشخیص پر دل میں ہنسا، پھر بولا، عورت کو پا کر اس کی ساری کاہلی دور ہو جائے گی اور خود بخود کام کرنے لگے گا۔ سنا تو نے؟ کسی کو بتانا نہیں۔ وہ پھر ہنسا اور بڑھتی ہوئی سردی کے اثر کو روکنے کے لیے اور زور و شور سے باتیں کرنے لگا۔ آخر جب سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں تو اس نے پاؤں خشک کر کے جوتا پہنا اور کدال کندھے پہ رکھ کر کنارے پر پھرنے لگا۔ سورج 2 نیزے سے اوپر آ چکا تھا جب وہ گھر لوٹا۔ مکھن اور بادام ملے ہوئے گڑ اور بھینس کے دودھ کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھا اور سبزی کی کاشت کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ ہل کو اٹھا کر کندھے پہ رکھتے ہوئے اس نے جھنجھلا کر چھاتی کو ملا۔ یہ کیا سویر سے ہو رہی ہے نامراد؟ سینے میں پھرتے ہوئے درد کو اس نے گالی دی۔ سبزی کی بیائی اب تک ختم ہو جانی چاہیے تھی، بھاگن نکلا جا رہا ہے۔ یہ لونڈا اگر کسی کام کا ہوتا۔ بیلوں کے پیچھے چلتے چلتے نیاز بیگ نے اپنے دل میں بیٹے کے ناکارہ پن پر تاسف کا اظہار کیا۔ ہل چلانے کے دوران
اس نے درد کو تھوڑے تھوڑے وقفے پر تیز ہوتا محسوس کیا، مگر اسے کام اور باتوں کے شور میں دبائے رکھا۔ اس کے علاوہ اسے مکھن، بادام اور گڑ کی خوراک پر مکمل بھروسہ تھا، جس نے ہمیشہ اسے گھوڑے جتنی گرمی پہنچا کر ساری تکلیفوں سے بچائے رکھا تھا۔ ایک بار پھر سینے میں درد کی تیز لہر اٹھی تو دانت پیس کر بیلوں سے بولا، کسان اور بیل اگر معمولی تکلیفوں سے بیٹھ جائیں تو دنیا کے کام ہو چکے۔ سورج سر پہ پہنچ چکا تھا جب اس نے سبزی کے لیے 6 انچ زمین پلٹ کر رکھ دی۔ کھیت کے کنارے کھڑے ہو کر کام کی مسرت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے سینے کی تکلیف کو بھول گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ابلی ہوئی گاجریں کھائیں اور حقہ پینے بیٹھ گیا، مگر حقہ اس سے زیادہ دیر نہ چل سکا۔ تمباکو کے ہر کش کے ساتھ اس کے درد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ابھی اسے جانوروں کے لیے چارہ لے کر آنا تھا۔ اس کے لیے ہر بیماری کا علاج کام تھا۔ اس نے کہا، پسینے کے ساتھ ساری انسانی اور حیوانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر رسی اور دراتی اٹھا کر وہ چارہ کاٹنے چل پڑا۔ احاطہ پار کرتے ہوئے اس نے دن بھر کے بھوکے مویشیوں کو دیکھا، پھر راول کو آواز دے کر کہا، میں نے 2 بار کھایا ہے اور تم نے 4 بار، ان کا کوئی خیال نہیں ہیں؟ جا تو رہا ہوں چارہ کاٹنے، لڑکا بولا۔ لڑکے کے ساتھ چارہ کاٹتے ہوئے وہ درد کی شدت سے لڑکے پر، دراتی پر اور چارے پر گرجتا رہا۔ اگر ایک جانور بھی بھوک سے مر گیا نا تو تم سب کو گھر سے نکال دوں گا۔ وہ پہلے میرے بڑے بچے ہیں اور تم چھوٹے ہو، عورتوں کی کیا پرواہ۔ چارہ کاٹ کر انہوں نے 2 گٹھے بنائے اور سروں پر اٹھا کر جھولتی ہوئی چال کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ سارا راستہ وہ بخار اور درد کی شدت سے بیت کی طرح کانپتا رہا۔ جب اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں بولا، میں ان راستوں پر آنکھیں بند کر کے چل سکتا ہوں، میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ لیکن گھر کے دروازے پر گٹھا اس کے سر سے گر گیا اور وہ گردن پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لائے اور گھر کے تمام نکلی ریشم کے اور سوت کے لحاف اسے اڑا دیے۔ عورتوں نے اس کی چھاتی پر تلی کے تیل کی مالش کی اور پودینے اور جنگلی بنفشے کے پھولوں کی چائے بنا کر پلائی۔ تیل ملنے اور چائے کی حرارت سے وہ ہوش میں آ گیا اور نعیم کو بلا کر ہدایتیں دینے لگا۔ سبزی کے لیے میں نے زمین تیار کر دی ہے، کریلے اور کدو کے بیج علی کی ماں سے لے لو اور 4 دن کے اندر اندر بو دینا، ورنہ زمین خراب ہو جائے گی۔ تم نے سرسوں کے پھولوں کو دیکھا ہے؟ بھاگن نکلتا جا رہا ہے، اور گیہوں کو اب پانی نہیں لگے گا، آج آخری بار لگایا ہے، شاید اسی کی برکت ہے، بدبخت برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اور ہاں نعیم، چنے چیت کے پہلے دنوں میں تیار ہو جائیں گے، لیکن تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تک تو میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ اور صحیح وقت پر چارہ کاٹ کر جانوروں کو ڈال دو، سویرے سے بھوکے ہیں، اور گھوڑی کے پچھلے پاؤں کے نال گھس گئے ہیں، صبح سورج چڑھنے سے پہلے نئے ٹھوک لینا، ورنہ کھر زخمی ہو جائیں گے۔ نعیم پشت پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اچھا بابا کہتا جا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے نیاز بیگ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے ہدایتیں جاری رکھیں۔ اور کام کرو، محنت سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، محنت سے، تم اسے کھڑا رکھو گے ورنہ یہ گر جائے گا۔ میں اچھا ہو جاؤں تو تمہارے لیے عورت کی تلاش میں نکلوں گا، فکر نہ کرو، عورتیں ہوتی ناکارہ ہیں لیکن کسانوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ شام کے وقت جب کمرے میں دیا جلا تو اس نے آخری بار نعیم کو پاس بلایا۔ جب نعیم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اسے نزدیک آنے کا اشارہ کیا اور مضبوطی سے پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس کا سارا غرور ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ فقط ایک مرتا ہوا انسان اور ایک باپ تھا۔ بنفشے کے پھولوں کی چائے اور تلی کے تیل کی مالش کے باوجود وہ آدھی رات کے قریب مر گیا۔ اس کے جنازے پر سارا گاؤں امنڈ آیا۔ مرنے والے کا بیٹا روشن آغا کے بعد گاؤں کا امیر ترین شخص تھا۔
اور ابھی کنوارا تھا۔ آنے والوں میں بعض ایسے کسان بھی تھے جو اس کے باپ کے پرانے دشمن تھے، اور ایسے بھی تھے جو اس کی سخت طبیعت اور ڈینگو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو اس کی نئی نئی حاصل کی ہوئی دولت کا خیال کر کے جلتے تھے۔ اس وقت وہ سب کسان غمزدہ دکھائی دے رہے تھے اور نعیم کے پاس بیٹھے افسوس ظاہر کر رہے تھے۔